الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله باواز بلند روشی پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ خواجگاں تجھے بے کسوں کا خیال ہے
میں گدائے خواجہ چشت ہوں، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے۔ تے ولی اللہ دے مردے نہیں، تے کر دے پردہ پوشی، کی ہویا جے دنیا اتوں ٹر گئے نال خاموشی۔ واجب الاحترام معزز محتشم سامعین و حاضرین، رجب المرجب کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے میں حدیث پاک عرض کر دیتا ہوں کہ جب بھی رجب کا چاند طلوع ہوتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے چاند کے طلوع ہونے کے بعد اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیتے، اور سرکار یہ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ، اے میرے رب، اے میرے خدا، اے میرے اللہ، بارک لنا فی رجب و شعبان، ہمارے لیے رجب میں بھی برکت ڈال دے، شعبان میں بھی برکت ڈال دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے کہ رجب سے ہی میرا نبی دعائیں کر رہا ہے۔ اور پھر ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو رجب کا مہینہ ہے نا، یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، یہ اعمال کا بیج بونے کا مہینہ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو شعبان ہے، فرمایا یہ پانی لگانے کا مہینہ ہے، اور جو رمضان ہے، فرمایا یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو اسی لیے یہ تیاری ہے، گویا یہ حکم سرکاری ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور رمضان کی تیاری کرنی چاہیے۔ آج 2 رجب المرجب ہے، اور اس مہینے کی 6 تاریخ کو جو عرس ہوتا ہے حضرت سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ خواجگان، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جنہیں نائب رسول کہا جاتا ہے، نائب رسول فی الہند، معین الدین والملہ، جنہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند کے لیے منتخب فرمایا، اس ہستی کا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ اور پھر ابھی آپ یہاں پر تشریف نہیں لائے تھے، حالات کچھ یوں تھے کہ نہ کوئی مذہب تھا، نہ کوئی دین تھا، نہ کوئی دھرم تھا، نہ کوئی یقین تھا،
نہ کوئی اللہ کا نام لینے والا، نہ کوئی اللہ کے رسول کو پکارنے والا۔ حالات بہت دیگر گوں تھے اور بتوں کی پوجا ہوتی تھی، ہر کوئی بت پرستی کرتا تھا۔ حضرت میر خرد فرماتے ہیں کہ ذرے سے لے کر آفتاب تک ہر چیز کی عبادت ہوتی تھی۔ ان حالات کے اندر اللہ نے کرم فرمایا، اس دھرتی کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی جیسی ذات کا تحفہ عطا فرمایا۔ اور آپ کے حوالے سے حضرت مولانا محمد زکریا جو کہ تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اکیلے تنہا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے اسلام کے اندر داخل فرمایا ہے۔ اور آپ ہی کے بارے میں ایک انگریز وائسرائے لارڈ کرزن لکھتا ہے، وہ کہتا ہے جب اس نے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر مبارک کو دیکھا کہ سینکڑوں لوگ آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور فیض پا رہے ہیں، تو وہ لکھنے پر مجبور ہو گیا، کہنے لگا ایک معین الدین چشتی کی قبر ہے جو کروڑوں لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کر رہی ہے۔ اور آپ کے بارے میں علامہ اقبال کے استاد ڈاکٹر آرنلڈ وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت خواجہ خواجگان لاہور سے دلی اور دلی سے اجمیر تشریف لائے، فرماتے ہیں کہ جب آپ دلی تشریف لائے، آپ کی ایک نگاہ سے 700 ہندوؤں نے اپنا مذہب چھوڑا اور اپنا رخ اللہ اور اس کے رسول کی جانب جوڑا۔ اس پائے کے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اور پھر آپ کے والدین نے آپ کا نام حسن رکھا، پھر پکاریے سبحان اللہ۔ نام والدین نے حسن رکھا، اور اگلی بات سنیے کہ والد کا نام ہے حضرت غیاث الدین۔ کیا نام ہے؟ حضرت غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ایک تاجر تھے، متمول گھرانہ ہے، خوشحال گھرانہ ہے آپ کا، اور والدہ کا نام ہے بی بی مہنور۔ کیا نام ہے؟ بی بی مہنور۔ لقب تھا ام الورا، طہارت عفت اور پاکیزگی کی جو ذات ہے اسے ام الورا کہا جاتا ہے۔ تقوی پرہیزگاری میں ایک اعلیٰ مقام رکھنے والی آپ کی والدہ، نام ہے حضرت بی بی مہنور رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جب ماں بھی تقوی اور پرہیزگاری کی علامت ہو، باپ بھی دیانت دار تاجر ہو، پرہیزگار ہو، باپ حسینی سید ہے، ماں حسنی سیدہ ہیں، گویا آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی حسنی حسینی سید ہیں خواجہ معین الدین۔ اور آپ ہی کے بارے میں آتا ہے مسلکن حنفی، مسلکن حنفی اور مشربن چشتی، مشربن چشتی،
یعنی نجیب الطرفین سید بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، اور پیکر طہارت بھی ہیں، پرہیزگار اعلیٰ پائے کے. اور آپ ہی کے بارے میں آتا ہے کہ 9 سال کی عمر میں اللہ نے کرم فرمایا، حفظ کی دولت سے مالا مال فرمایا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے حفظ نہیں فرمایا بلکہ قرآن سے عشق فرمایا. ہر وقت قرآن پڑھنا آپ کا مشغلہ تھا، کام تھا. 15 سال کی عمر اپنے والدین کے ہاں گزاری، خوبصورت زندگی گزاری. والد گرامی دنیا سے پردہ فرما گئے، اور آپ کے ورثے میں، وراثت میں ایک پن چکی اور ایک باغ آیا. بس یہی کام تھا، صبح سے لے کر شام تک باغ کی رکھوالی کر رہے ہیں، کوئی اور دوسرا کام نہیں. لیکن اللہ نے جن سے کام لینا ہوتا ہے ان پہ ضرور کرم نوازی فرماتا ہے، انہیں اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل فرماتا ہے. ایک دن کیا ہوا، باغ کے اندر ایک اللہ کا ولی آیا، نام ہے حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ. جب بزرگ آئے، ظاہر ہے والدین کی طرف سے بزرگوں کا ادب کرنے کی ایک تربیت ملی تھی، بڑی آؤ بھگت کی، احترام کیا، عزت کیا. ان کو ایک الگ جگہ پہ بٹھایا، ان کے لیے پانی کا انتظام فرمایا، انگوروں کا گچھا پیش فرمایا. جب انگور کا گچھا سامنے آیا، وہ اللہ کا نیک بندہ مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ گچھے میں سے کچھ انگور کو اٹھایا، کھایا، ایک اور اٹھایا، نیم چبایا، نیم چبایا، اور حضرت خواجہ خواجگان کے منہ میں رکھ کے فرمایا، لے میرا بچہ، یہ عشق کا سرمایہ ہم نے تجھے عطا فرمایا. آپ فرماتے ہیں جو ہی وہ گچھا، یعنی وہ انگور، ایک انگور میرے گلے میں گیا، اللہ اکبر، دل کی دنیا ہی بدل گئی ہے. خواہش دنیا سرد ہو گئی ہے، یعنی خواہشات مر گئی، اور اللہ کے فقیر کی نگاہ کام کر گئی، دل کی دنیا بدل گئی. ظاہر ہے جب دل ہی بجھ جائے، اللہ اکبر، خواہش ذات بہت ساتھ دیا تیرا، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا. اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. اب ظاہر ہے جب دل کی دنیا سرد ہو جائے تو پھر بندے کا دنیا میں دل لگتا، پھر کہیں بھی دل لگتا نہیں. آپ نے کیا کیا، جتنا بھی باغ تھا، پنچکی تھی، ہر ایک کو اللہ کے نام پہ لٹایا، اور اپنا رخ نیشاپور کی طرف فرمایا. ظاہر ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ بنے تھے وہ مقصد بھی پورا کرنا تھا، اور اللہ کے دین کو پڑھنا تھا. ورنہ
اگر ہمارے ہاں جو معاملات چل رہے ہیں یہاں پر اگر دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ جناب پیر کا بیٹا بھی کیا ہوتا ہے؟ پیر کا بیٹا بھی پیر ہوتا ہے، اور باقاعدہ اس کے نام کے ساتھ پہلے سے ہی ولی عہد اور جانشین لکھ دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ ایک بزرگ فرماتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ خوش قسمتی سے، کیا؟ خوش قسمتی سے ایک بچہ کسی پیر سے، کیا کہتے ہیں کہ خوش قسمتی سے ایک بچہ کسی پیر کے گھر پیدا ہوا اور کیا بن گیا؟ جانشین بن گیا۔ اب اس سے بڑا کاروبار اور کیا ہو سکتا ہے؟ ورنہ دین کو سمجھنا بھی ضروری ہے، دین کو پڑھنا بھی ضروری ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب فرمایا، کہنے لگے کہ ترشے نہ اگر سنگ تو پے کر نہیں بنتے، ترشے نہ اگر سنگ تو پے کر نہیں بنتے، تڑپے نہ اگر موج تو گوہر نہیں بنتے۔ ایک عام پتھر ہوتا ہے، وہ سنگ تراشنے والا اتنا خوبصورت اسے بناتا ہے کہ وہ ہیرا بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے اسے تراشنا پڑتا ہے۔ ترشے نہ اگر سنگ تو پے کر نہیں بنتے، تڑپے نہ اگر موج تو گوہر نہیں بنتے، بھڑکے نہ اگر آگ تو اخگر نہیں بنتے، گھومے نہ اگر چاک تو ساغر نہیں بنتے۔ کیا سمجھے؟ چاک گھومے گا تب جا کے وہ پیالہ بنائے گا، پھر جا کے وہ پیالہ ہمارے ہونٹوں تک آئے گا، ورنہ مٹی کا مٹی ہی رہ جائے گا۔ اسی لیے میرے بھائی یہ محنتیں کرنی پڑتی ہیں، دین پڑھنا پڑتا ہے، ورنہ پیر کا بچہ پیر تو بن جاتا ہے، لیکن جتنے بھی ماننے والے اس کو جاننے والے ہوتے ہیں وہ الگ سے گمراہ ہوتے ہیں، اور پیر الگ سے گمراہ ہوتا ہے۔ اور یہی سلسلہ ہمارے ہاں یہی چل رہا ہے۔ لیکن بہر کیف یہ تھے سید گھرانے کے چراغ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ نے کرم فرمایا، صراط مستقیم والا رستہ عطا فرمایا۔ گئے سمرقند، نیشاپور، وہاں پر دین کا علم سیکھا اور غوث الاعظم کی ٹکر کے عالم بنے۔ کوئی عام عالم نہیں جسے اجتہاد والا علم بولتے ہیں، آپ نے وہ حاصل فرمایا۔ اور پھر علم حاصل کرنا بھی کافی نہیں ہوتا۔ حضرت خواجہ سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے
پر ادب نہ سکھے کی لینا علم نو پڑھ کے پر رب نہ ملیا کی لینا چلیاں چ وڑ کے جاگ بنا دودھ جم دینا باہو جاگ بنا او دودھ جم دینا باہو بھاوے لال ہومن کڑ کڑ کے تو جاگ کے بنا دودھ جم دے نہ باہو جنہ مرضی بندہ کاڑدا رہے وہ دہی بن سکتا ہے وہ جم سکتا ہے نہیں اس واسطے حضرت میاں محمد بخش کھڑی شریف والے آپ فرماتے ہیں کہ مرشد لاوے جاگ پرم دی مرشد لاوے جاگ پرم دی گل وچ پھا غمادا گھت کے پورا شعر گل وچ دودھ وجود تیرے وچ شیری تے روغن دار سمانی مرشد لاوے جاگ پرم دی تا جمے دودھ پانی تے گل وچ پھا غمادا گھت کے ذکروں چھک مدھانی تے ہمت نال محمد بخشا مکھن آیا جانی مرشد نگاہ کرم فرماتا ہے پہلے تربیت فرماتا ہے تب جا کے بندہ راہ ہدایت پاتا ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں خواجہ خواجگان آئے مرشد کی نگاہ کرم نے دیکھا کہ یہ تو کوئی آفتاب ہے بس اس کو رستہ دکھانا ہے اس نے خود ہی رستہ پھر بنانا ہے اور آج کل والا معاملہ نہیں کہ حضرت صاحب مجھے مرید کریں حضرت صاحب نے مرید کیا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بس اس کے بعد کوئی تعلق نہیں یہ پیری یہ نہ پیری ہے نہ مریدی ہے توجہ ہے نا آپ کی یہ پیری مریدی کوئی نہیں ہے مرشد کا مطلب ہی وہ ہوتا ہے کہ وہ سیدھی راہ دکھاتا ہے اس راہ پہ چلاتا ہے
بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ تک لے جاتا ہے، ایسا بندہ مرشد کہلاتا ہے۔ ورنہ دیکھو زمانہ ایسے ہی شور مچاتا ہے، حقیقی مرشد کہاں نظر آتا ہے؟ جب حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں گئے، مرشد نے پہلا سبق کیا دیا؟ فرمایا مصلی پر چڑھ، نماز پڑھ۔ حالانکہ وہ پہلے بھی تو نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن پہلے خود پڑھتے تھے، اب مرشد پڑھا رہا ہے، سیدھا رستہ دکھا رہا ہے، رائٹ وے بتلا رہا ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان نے نماز شروع کی، پہلے خیال پتہ نہیں کہاں جاتا تھا، نہیں جاتا تھا، مرشد نے نگاہ کرم فرمائی، اب سماعت میں، نظروں میں، خیال میں کوئی اور نہیں ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جلوہ تیرا ہر سو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اور پھر فرمایا نماز پڑھ، ایسی نماز پڑھی کہ ایک ہی رکعت میں سارا قرآن سنایا۔ میں قربان جاؤں خواجہ خواجگان کی ہستی پر، پڑھنے والا بھی کمال ہے اور سننے والا بھی کمال ہے۔ یہ فیض مدنی لجپال ہے اور کرم رب ذوالجلال ہے، یہ فقیروں کا حال ہے۔ اب بھی کوئی نہ سمجھے یہ پیری مریدی ہوتی کیا ہے، ایسے نہ پیر ملتے ہیں نہ مرید ملتے ہیں، اللہ کرے ہمیں بھی ایسا کوئی پیر مل جائے۔ ہم تو صرف یہی عرض کر سکتے ہیں کہ سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری عرض سنو کن دھر کے بیڑا اڑیا وچ گھپراں دے، جتھے مچھ نہ وڑ دے ڈر کے غوث جیلانی محبوب سبحانی، میری عرض سنو جھٹ کر کے پیر جنا دے حضرت میران باہو، تے کدھی لگ دے تر کے اور پھر یہ سلسلہ ایک دن کے لیے نہیں تھا، تربیت والا 20 سال تربیت فرمائی۔ اسی تے آخنے حضور اسی آئے ہیں، ساڑھے کل ٹائم کوئی نہیں، سانو مرید کر لو، اسی جانا ہے۔ میں قربان جاؤں خواجہ خواجگان سارا وقت حالانکہ عالم تھے،
چاہتے تو اپنے علاقے میں یا وہیں پر علم کے موتی بکھیرتے، لیکن ان کو پتا تھا کہ جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو، ابھی پرم کی لوڑ تھی، ان کے کرم کی لوڑ تھی، لاج شرم کی لوڑ تھی، مرشد لاوے جاگ پرم دی۔ ایک دن کیا ہوا، حضرت خواجہ خواجگان بیٹھے تھے، فرمایا حضرت خواجہ عثمان نے فرمایا پڑھ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص۔ کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ، اور وہ تیری طرح پڑھنے والا نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہم پڑھتے ہیں زبان سے، وہ پڑھتے ہیں دھیان سے، ایک ایک لفظ کے وہ ذمہ دار بھی ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ کو دھیان سے پڑھنے والے، دھیان رکھنے والے۔ جب پڑھا 1000 مرتبہ، کتنی؟ 1000 مرتبہ، فرمایا زمین کی طرف دیکھ۔ جب خواجہ خواجگان نے زمین کی طرف دیکھا، فرمایا کیا نظر آیا؟ حضور تحت الثری تک نظر آیا۔ فرمایا پھر پڑھ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر پڑھی سورہ اخلاص 1000 مرتبہ۔ فرمایا آسمانوں کی جانب دیکھ، آسمانوں کی جانب دیکھا، فرمایا کیا نظر آیا؟ عرش کی حضور عرش نظر آیا۔ اللہ اکبر۔ ساری رات عبادت کرنے والے، ادھی رات جلوگ آرام کر دے، خود بھی تہجد گزار اور مرید کو بھی تہجد گزار۔ 70 سال جن کا وضو جب ٹوٹے ساتھ ہی وضو والے ہو جائیں۔ کتنے؟ 70 سال۔ اور آج کل جو سردیوں کا ہے حال، ہم تو جناب والا 100 مرتبہ سوچتے ہیں کہ وضو بھی کرنا ہے۔ میں قربان جاؤں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، انہوں نے وضو پہ وضو کرنا ہے، انہی کی محبت اور عشق کا دم بھرنا ہے، انہی کے کوچے میں مڑنا ہے، اور وہیں ان کا جینا بھی ہے اور وہیں ان کا مرنا ہے۔ یہ لوگ ہیں اللہ والے، یہ لوگ ہیں ہمارے بابے۔ ہاں جی، یہ لوگ کون ہیں؟ ہمارے بابے۔ یہ ہوتے ہیں بابے، اگر ان پہ کوئی انگلی اٹھائے پھر وہاں حلالی کام نظر آتا نہیں ہے۔ ان کو کیا پتا کہ جن کی ایک نگاہ ولایت سے 90 لاکھ ہندوؤں نے زنار کو توڑا اور اپنا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے جوڑا۔ کتنے؟ 90 لاکھ۔ کہنا آسان ہے، گننا بڑا مشکل جے۔ توجہ ہے نا؟ اللہ اکبر۔ خواجہ خواجگان کو دین کا علم ظاہر ہے پڑھ کے آئے، پھر روحانیت کا علم سکھایا، تہجد گزار بنایا۔
ادیلات جلوگ آرام کر دے اسی اٹھ کے کار کمام نے کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کر دے میل دل دی دور وگام نے مونچ پھیر داتن استغفار والی مونچ پھیر داتن استغفار والی قدورتا دلا دیا کڈ وگام ہووے ذوق تے شوق دیدار رکھے انہوں اپنا آپ وخام قیام اللیل ساری رات جاگنا رونا چند لقمے کھانے اور تیسرے دن رونا شروع کر دینا حضور رو کیوں رہے ہو فرمانا کہ میں جو لقمے کھاتا ہوں اس کی وجہ سے مجھے قضاء حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے اور میرا وقت ضائع ہوتا ہے اور اندر یہ کہتا ہے کہ وہ جو وقت وہاں گزارا ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیوں نہیں گزارا یہ ہیں اللہ والے خواجہ خواجگان 20 سال مرشد گرامی کی بارگاہ میں رہے اب ٹیسٹ کا ویلا آیا مرشد گرامی نے ہاتھ پکڑا سیدھا لے گئے مکہ ایگزامینیشن ہال یا مکہ ہے یا مکہ ہے یا بلندوان لاکھوں نا یا مدینہ ہے اللہ مجھے بھی لے جائے مکے بھی آپ کو بھی لے جائے مکے اور مدینے اللہ ہم سب کو زیارت حرمین شریفین عطا فرمائے مکے گئے اب ظاہر ٹیسٹ کا ویلا ہے مرشد گرامی ہاتھ پکڑا ہوا ہے اپنے مرید کا طواف خانہ کعبہ کیا اور جب آیا میزاب رحمت پرنالا خانے کعبے کا پرنالا رحمتوں والا برکتوں والا نیچے کھڑا کیا حضرت خواجہ معین الدین کو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا اللہ یہ ہے وہ تحفہ جو میں تیری بارگاہ میں لایا یہ ہے میری عمر کا سرمایہ قبول کر لے خدایا کے عرض کر رہے ہیں باری تعالیٰ قبول فرما وصول فرما ادھر دعا مانگی ادھر سے رب کی بارگاہ سے جواب آیا اے عثمان ہم نے قبول کر لیا ہے ہم نے قبول کیا ہے ہم نے وصول کیا ہے اور اس کو نائب رسول کیا ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی
آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے قبولیت ہوئی، رب کی بارگاہ سے قبولیت کی سند ملی، لیکن مہر لگنی ہے مدینے۔ اللہ اکبر۔ ہر در کنوں، ہر گھر کنوں، ایک تیڑا گھر پیارا لگے۔ ہر در کنوں، ہر گھر کنوں، ایک تیڑا گھر پیارا لگے۔ امبر تے کستوری کنوں، تے ڈھاپا گھر پیارا لگے۔ تیری گلی دے وچ آ کے تے اشتر محسوس تھیا، سارا جہان الگ ہے پر تیرا نگر پیارا لگے۔ سارا جہان الگ ہے پر تیرا نگر پیارا لگے۔ مدینہ، اللہ مجھے بھی اور تجھے بھی مدینے کا مہمان بنائے۔ مدینے گئے، ظاہر ہے مرشد گرامی ساتھ ساتھ ہے، اور ایسی حاضری بھی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ خود جانا اور ہے اور کسی کا ساتھ ہونا اور ہے۔ مرشد نے ہاتھ تھاما ہوا ہے اور پیچھے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے معین الدین پکار اپنے نانا جان کو، تیری سند کے اوپر آج مہر لگانی ہے مدینے والے نے۔ حضرت خواجہ خواجگان نے بڑی عاجزی کے ساتھ سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا کنوز الحقائق، اے ساری حقیقتوں کے خزانوں کے خزانے، اے اللہ کے نبی تجھے سلام ہو، تجھے درود ہو۔ اب توجہ فرمائیے، یہ سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا کنوز الحقائق، آگے سے فی الفور جواب آیا، وعلیک السلام یا قطب المشائخ، اے سارے پیروں کے مرکز تجھے بھی سلام ہو، تجھے بھی نبی کا سلام ہو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کیسا سلام ہوگا، کتنی محبت بھرا سلام ہوگا، اور کتنی لجپالی والا وہ جواب ہوگا۔ وہ لجپال ہوئے، وہ کریم ہوئے۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں، گھر آیا نو خالی موڑ دے نہیں، ایتا خیر خزانیوں پا دیں دے، ان کا کام ہی جھولی بھرنا ہے۔ مرشد گرامی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، حضور چس بڑی آئی ہے، قبولیت ہوگی، قبولیت دی مور بھی لگ گئی، چس بڑی آئی ہے، ہن دل کرتا ہے ایتھے ہی نہ رہ جاواں، ایتھے ہی نہ رہ جاواں، ایتھے ہی خاک رو بن جاواں۔ آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، دل کرتا ہے کہ یہیں پر
خاک روب بن کر رہوں، جھاڑو دینے والا بن کر رہوں، کچھ دن خدمت کی، ایک رات آئی رحمت کی برسات ہوئی، بڑی خاص رات ہوئی، اللہ نے کرم فرمایا، محبوب کا دیدار عطا فرمایا۔ محبوب نے فرمایا اے میرے بیٹے معین الدین، یہاں پر جھاڑو لگانے والے بہت ہیں، تو جا، تیری ڈیوٹی سونا محمد لگا رہا ہے، جا ہند میں جا، اسلام کا پیغام پھیلا، اسلام کی روشنی پہنچا، اسلام کا فیض وہاں لوٹا جہاں پر ہر طرف صنم خانے ہیں، بت خانے ہیں، بت کدے میں تیری، بت کدے والے علاقے میں تیری ڈیوٹی لگا رہا ہوں، اور خود نبی لگا رہے ہیں۔ ظاہر ہے نبی کا حکم ہو تو پھر کوئی کیسے رہ سکتا ہے، وہیں سے کوچ کا پروگرام بنایا، مرشد گرامی نے بھی اجازت عطا فرمائی۔ اب جانا ہے اجمیر، کہاں جانا ہے؟ اجمیر، لیکن براستہ لاہور، پھر دلی، پھر اجمیر، عرش منور بانگاں ملیاں۔ حضرت بابا بلے شاہ لاہور کے بارے میں فرماتے ہیں عرش منور بانگاں ملیاں، سنیاں شہر لاہور، وے بلیا اساں مرنا نہیں، تے گور پیا کوئی ہو۔ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جب لاہور تشریف لائے، یہاں پر دیکھا حضور داتا گنج بخش علی حجویری، مزار ہے لیکن مزار پر انوار ہے، اس پر رحمت کی پھوار ہے، بیٹھ گئے وہیں پر، پورے 40 دن کا چلہ لگایا، لیکن کوئی فیض ابھی تک نہیں آیا، حیران رہ گئے، حالانکہ مدینے والے کی بارگاہ سے فیض لے کے آ رہے ہیں، یہاں سے کیوں نہیں فیض آ رہا؟ ناراض ہو کے جانے لگے، ملاقات ہوئی، کہا معین الدین تیری ادائیں ہی بڑی نرالی ہیں، تیری آواز ہی بڑی پیاری ہے، دل کر رہا تھا ملاقات اور طویل ہو جائے، اچھا تجھے جلدی ہے تو پھر کر اپنی جھولی، اتنا فیض عطا فرمایا، اتنا فیض عطا فرمایا کہ زبان حال سے یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ بندہ این دے جملے ایویں نہیں منہ چکڑدا، کچھ ملیا ہوئے تے پھر کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ۔ اللہ اکبر، بہر کیف اصل منزل تھی اجمیر۔ جب دلی پہنچے نا تو رستے میں دیکھا، ہندوؤں نے دیکھا کہ عجیب، یعنی ہمارے والا وہ نہ لباس ہے نہ جناب والا وہ شکل ہے نہ صورت ہے، یہ الگ ہی کوئی مورت ہے۔
روک لیا. حضرت خواجہ خواجگان نے نظر کرم فرمائی. علامہ سید ابو الحسن ندوی وہ کہتے ہیں کہ حضور خواجہ خواجگان رحمت اللہ تعالی علیہ جب یہاں پر تشریف لائے نا اجمیر کے اندر، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ خواجگان، آپ نے جھولی کا بھی خیال رکھنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ خواجگان سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بانی ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ خواجگان اگرچہ سلسلہ چشتیہ کے بانی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہندوستان کے اندر بلکہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر بانی اسلام ہیں. بانی اسلام ہیں. اور ڈاکٹر آرنلڈ کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ جب خواجہ خواجگان دلی تشریف لائے نا تو آپ نے ایک نگاہ کرم ڈالی، 700 ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے اسلام کا پجاری بنا دیا ہے. یہ کون ہے؟ حضور خواجہ خواجگان ہیں. توجہ فرمائیے، دلی سے اجمیر تشریف لے گئے. جب اجمیر گئے وہاں کا جو راجہ تھا نام تھا اس کا پرتھوی راج، بہت طاقتور حکمران تھا، بت پرست حاکم تھا. اللہ اکبر. اور بڑا طاقتور اور بہت بڑی فوج رکھنے والا، جس نے حضرت شہاب الدین غوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو کئی بار پانی پت کے میدان میں شکست دی، اس کا نام تھا پرتھوی راج. اور جب حضرت خواجہ خواجگان وہاں تشریف لے گئے نا تو جو بھی حضور خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں آتا ایک نگاہ کرم فرماتے، اس کی دل کی دنیا تبدیل فرماتے ہیں اور اس کو اسلام کے اندر داخل فرماتے ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ لوگ ہندو اپنا مذہب چھوڑ کے مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام کی طرف جا رہے ہیں. پرتھوی راج تک جب یہ رپورٹ گئی وہ خود آیا، کہنے لگا اے بزرگ یہاں سے اٹھ جا. آپ نے فرمایا یہ تیری زمین نہیں ہے، یہ اللہ کی زمین ہے. یہ تیری زمین نہیں ہے. کہنے لگا میں یہاں کا حاکم ہوں. فرمایا حکومت صرف اللہ کی ہے. اس نے کہا یہ تو ایسے نہیں مانے گا، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، ہمارے جتنے بھی ہندو ہیں ان کو مسلمان کر رہا ہے. کہنے لگا میں تیرا پانی بند کر دوں گا، تیرا اور تیرے فقیروں کا پانی بند کر دوں گا. فرمایا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی لوڑ نہیں ہے، اور اللہ کی رحمت کی تھوڑ نہیں ہے. اس نے کیا کیا؟ انا ساگر جس سے وہ سارے اجمیر والے پانی پیتے تھے، پانی بند کروا دیا. کوئی بندہ، آپ کا کوئی فقیر، آپ کا کوئی مرید وہاں تک جا نہیں سکتا. پہرے بٹھا دیے پانی پر. ایک دن گزرا، فقیروں کو پیاس لگی، کہنے لگے حضور اب پانی نہ ملا تو پھر زندگی مشکل ہو جائے گی، جینا مشکل ہو جائے گا، کرم نوازی فرمائیں. آپ نے فرمایا ابھی کوئی انتظام کر دیتے ہیں.
حضور خواجہ خواجگاں نے فرمایا پانی کھول دیں کہ نہیں کھول دا؟ انہیں آکھیا میں نہیں کھول دا۔ اس نے آکھیا ہونے اسی بھی انتظام کرنے کتھے وے تیرا خدا؟ کس نو پوجن والا ہے، کدی عبادت کرن والا ہے؟ کہن لگا اے میرا خدا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر سوچ لے اے تیرا خدا ہے؟ کہن لگا بالکل ایو میرا خدا ہے۔ آپ نے انگلی دا اشارہ فرمایا، اس بت نو اپنی طرف بلایا انج کر کے۔ وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا لگدا ہے پانی نہ پین دی وجہ تو انہاں دی طبیعت خراب ہو گئی ہے، کو ذہن تے اثر ہو گیا۔ انہوں کی پتا سی اے خواجہ خواجگان نے اے خود نہیں آئے نے، انہاں نو مدینے والے نے بھجوایا ہے۔ انہوں خواجہ خواجگان نے بھجوایا ہے تے مدینے والا دا فیض اے نال لے کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے ایسے انگلی کا اشارہ فرمایا، بت تھوڑا سا پہلے دائیں ہوا پھر بائیں ہوا، اپنے آپ کو زمین سے جدا کیا اور چلتا ہوا۔ جتنے بھی ہندو تھے اپنی انگلیاں منہ میں دبا کے دیکھ رہے ہیں یہ ہو کیا رہا، یہ ہو کیا رہا ہے۔ اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہو رہا، ہمارا خدا چل رہا ہے، اور وہ بھی اس بزرگ کے کہنے پر۔ جب وہ پاس آیا، آپ نے اپنا لوٹا عطا فرمایا، فرمایا میرے فقیرانو پیاس لگی ہے، پانی دا انتظام کر کے آویں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں اللہ والے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ توجہ فرمائیے، وہ بت گیا انا ساگر کے پاس، ایسے لوٹا جو اندر ڈالا، لوٹے کو سنبھالا، سارا پانی لوٹے کے اندر، جھوم گئے سارے قلندر۔ پانی جب آیا لوٹے کے اندر، حیران ہو گئے، دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پہلے والی جو حیرانگی تھی وہ اس سے بھی بڑی تھی کہ بت چل کے آ رہا ہے۔ اب وہ حیرانگی میں سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ بت آپ کی بارگاہ میں آیا، پانی لایا، سارا وہ جو انا ساگر تھا سارا ہو گیا خالی۔ اب جتنی بھی مخلوق وہاں سے پانی پیتی تھی وہ زارو قطار رونے لگ پڑی، ظاہر ہے وہیں سے ان کا گزارا ہے۔ انہیں اپنا کوئی نائب بھیجا، انہیں کیا رحم کرو ایتھے دے سارے بندے مردے جے کرم فرماؤ۔ آکھیا چلو اے بھی کم کر دینے ہیں، مخلوق نال پیار کرن والے ہوندے نے اللہ والے۔ پھر فرمایا بت کو کہا جہاں سے لے کے آیا تھا وہیں پہ اس کو رکھ کے آ، یعنی سارا پانی لٹا کے آ۔ جتنے بھی لوگ دیکھنے والے تھے سب نے اپنا زنار توڑا اور اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑا۔ پڑھ رہے ہیں لا الہ گونج پڑ جائے ہو لا الہ، ایک کلمہ دل دا قاری
اور بلندوان لاکھو سبحان اللہ. ایک کلمہ دلداری اس کلمے نے میل اتاری اینو پڑھ دی خلقت ساری پڑھو لا الا اللہ یا محمد سرور. اللہ اکبر. سارا پانی دوبارہ انا ساگر کے اندر چلا گیا. آپ ہی کے بارے میں آتا ہے کہ جب دیکھا کہ جتھے کے جتھے لوگ اسلام کی طرف جا رہے ہیں وہیں کے لوگوں نے آپ کے قتل کا پروگرام بنایا. ایک کرائے کا قاتل لیا, ایک زہر کے اندر بجھا ہوا چاقو دیا, کہا کہ جو ہی تجھے موقع ملے خواجہ صاحب کا کام تم نے تمام کرنا ہے. وہ بھی ملنے والوں کی صف میں آ گیا. حضرت خواجہ صاحب کا عموماً یہ طریقہ ہوتا تھا بیٹھنے کا کہ آپ اپنی گردن کو جھکا کے بیٹھتے تھے. یہ اللہ والوں کا طریقہ ہوتا ہے. وہ ایسے اکڑ کے فرعون کی طرح بیٹھتے نہیں ہیں, وہ سراپا عجز و انکسار ہوتے ہیں. یہی میرے نبی کا طریقہ ہے. اور پیر کی جو تعریف کرتے ہیں نا یا ولی کی جو تعریف کرتے ہیں نا, اس میں سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ جو سنت کو بھی ترک نہ کرے اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں. فرض تو اس نے ادا کرنا ہی ہے, جو سنت کو بھی ترک نہ کرے ایسے شخص کو اللہ کا ولی کہتے ہیں. جو اپنے بالوں میں کنگھی ہی نہ کرے اور کہے کہ بس میں انجدہ ہی ٹھیک ہاں. کنگھی کرنا میرے نبی کی کیا ہے؟ پھر کہیں کیا ہے؟ اپنے آپ کو سجا سنوار کے رکھنا. یہ کس کی سنت ہے؟ میرے نبی کی. اور جس سے بدبو آ رہی ہو, جو شریعت کا تارک ہو, جو شریعت سے بہت دور ہو, جو نہ نماز پڑھے نہ اس کو طہارت کا کوئی خیال ہو, ایسا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. توجہ فرمائیں. خواجہ صاحب بڑی عجز و انکساری سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر ایک سے ملاقات فرما رہے ہیں. جب اس کا ویلا آیا, واری آئی, فرمایا کیسے ہو, کیسے ہو؟ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہوں. فرمایا جس کام سے آئے ہو کر لو, فقیر کی گردن حاضر ہے. توجہ ہے. یہ اللہ والے ہوتے ہیں, یہ ہیں ہمارے بابے. جو کام کرنے آئے ہو, جس مقصد کے لیے آئے ہو, وہ کرو اور جاؤ. حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا, ہاتھ کانپنے لگ پڑے جب آپ نے ایسے کر کے اپنی نگاہ کرم کو اٹھایا, اس کے دل کی جانب اپنی نگاہ کرم کو ٹکایا. تو ایک سرائکی والے نے کیا خوب فرمایا, نون نگاہ تیری مینو قتل کیتا, نون نگاہ تیری مینو قتل کیتا. اے نگاہ کھاں یا قضایا کھاں, تیری گلی دے وچ میں شہید ہویا. اے گلیا کھاں یا کربلایا کھاں, تیرے ہاتھ رنگے میرے خون اندر اے لہو کھاں یا ہنایا کھاں. علی حیدر
تیرے وچوں رب دسدا تو ہی بول میں تینوں کیا آکھا اور میرے نبی نے بھی یہ فرمایا اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی اس کے چہرے پر نگاہ پڑے اللہ یاد آ جائے ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں اللہ کا ولی باقی سارے ولے نے ولی نہیں نے توجہ جب آپ نے نگاہ کرم فرمائی اس کی تقدیر کو تبدیل فرمایا اس نے خنجر نکال کے سامنے رکھ دیا کہنے لگا حضور معافی دے دیو مینوں فلاں قبیلے والے نے بھجوایا ہے انہوں نے آکھا خواجہ صاحب دا کم تمام کرنا ہے لیکن لگدا ہے آج تواڈا کم نہیں ہویا میرا کم ہو گیا ہے کرم نوازی فرماؤ جس رب نو تسی رب من دیو مینوں بھی او دے نال ملاؤ مینوں اپنا مرید بناؤ آپ نے فرمایا کڑی مشکل گل پڑھ لا الہ للہ پڑھو لا الہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو ذوقِ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں اس کی زنار کو توڑا اور اس کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے جوڑا یہ ہیں ہمارے بابے اللہ پاک ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی